جنگل میں گائے گھاس کھا رہی تھی۔ شیر کی اس گائے پر نظر پڑی۔ شیر نے سوچا آج تو موٹی تازی گائے ہے، آج تو مزہ آ جائے گا۔ شیر گائے کی طرف دوڑا۔ جب گائے نے شیر کو اپنی طرف آتے دیکھا تو گائے نے بھی دوڑنا شروع کر دیا۔ اب گائے آگے ہے اور شیر پیچھے، گائے آگے ہے اور شیر پیچھے۔ دوڑتے دوڑتے گائے یہ سوچنے لگی کہ آج شاید یہ میرا آخری دن ہے، آج میں بس گئی۔ تھوڑی دور ہی ایک پانی کا تالاب اس کو نظر آیا۔ گائے نے اس تالاب میں چھلانگ لگا دی اور شیر نے بھی بغیر سوچے سمجھے اس تالاب میں چھلانگ لگا دی۔ اب اس میں پانی نہیں تھا، دلدل تھی۔ اب دونوں آمنے سامنے آ کے پھنس گئے اور دونوں نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نکلا کسی سے بھی نہیں جا رہا۔ تھک ہار کے بیٹھ گئے تو گائے مسکرانے لگی۔ شیر کو غصہ آ گیا۔ اس نے بولا کہ کیوں مسکرا رہی ہو، کیوں ہنس رہی ہو؟ گائے نے پوچھا کہ تمہارا کوئی مالک ہے؟ اس نے کہا کہ میرا مالک؟ میں خود اس جنگل کا بادشاہ ہوں، میں خود راجہ ہوں، میں خود کا خود مالک ہوں۔ گائے نے بولا کہ میرا مالک ہے، جیسے ہی شام ہوگی نا تو میرا مالک مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں آئے گا اور مجھے نکال کے لے جائے گا۔ اگر تیرا بھی مالک ہوتا نا تو وہ بھی تجھے یہاں سے نکال لیتا۔ اب شام ہوئی، اس گائے کا مالک اس کو ڈھونڈتا ہوا اس تالاب کے پاس آ پہنچا۔ اس نے جیسے جیسے کچھ رسیاں ڈال کے اس گائے کو باہر نکالا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ یہی حال ہمارے انسانوں کا ہے۔ جیسے ہی شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو فون کر کے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچے؟ اور کچھ بچے اس بات کا برا مناتے ہیں، گھر لیٹ آتے ہیں کہ ان کی آزادی میں ماں باپ رکاوٹ بن رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جن کے مالک ہوتے ہیں نا وہ ان کو ہر پریشانی سے، ہر دکھ سے ان کو بچا لیتے ہیں اگر وہ کسی مصیبت میں پھنسے ہوں۔ اور جن کے مالک نہیں ہوتے نا وہ شیر کی طرح چاہے جتنی مرضی طاقت ہو پھنسے رہتے ہیں اور اس دلدل سے کبھی نہیں نکلتے۔ جن بچوں کو یہ بات بری لگتی ہے کہ اس کے ماں باپ اس کی آزادی میں رکاوٹ بنتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ وہ بچے بگڑ چکے ہیں۔